ہمارے یہاں اختلاف ہے، کوئی 8 تراویحیں پڑھتے ہیں، کوئی 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں صرف 3 مرتبہ مسجد میں نماز پڑھی ہے، باقی ان کی انفرادی ہوتی تھی۔ اب تو اجتماعی ہم تراویح پڑھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں یہ تراویح انفرادی ہوتی تھی، آپ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں 20 کی بھی بات آتی ہے، 36 کی بھی آتی ہے، یعنی صرف وہ 20 تک ہی نہیں رکتی، اس سے اوپر بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو آپ نے باجماعت پڑھائی ہیں 3 دفعہ زندگی میں، تو وہ 8 ہی پڑھائی ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ تہجد کے وقت، یعنی جو آپ کا رات کے پیٹ کا وقت ہے، اس وقت پڑھائی ہیں، یہ عشاء کے ساتھ جوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی ہیں۔ آپ نے جب بھی پڑھائی، جب پڑھائی 3 دفعہ ہی پڑھائی، لیکن یہ کہ وہ جو ہمارا عام طور پہ معمول میں جو تہجد کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت میں وہ پڑھائی ہیں۔ یہ تو بعد میں مسلمان اس بات پر مجتمع ہوئے، تمام مسلمانوں کے لیے اس وقت اٹھنا ممکن نہیں ہے، اور اس کو اگر ہم عشاء کے ساتھ جوڑ لیں تو یہ ذرا سہولت ہو جائے گی، سارے مسلمان اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ جوڑ لیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کی تعداد کا تعین 20 کر لیا گیا۔ یہ دونوں فیصلے اس دور میں ہوئے، لیکن اس کی جو پیچھے اصل روح ہے وہ قیام اللیل کی روح ہے۔ تراویح سے اسی لیے کہتے ہیں، یہ اصل میں وقفے سے پڑھی جائے گی، 4 رکعتیں پڑھی پھر وقفہ کیا، جس میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں آج کل۔ تو یہ وقفہ اصل میں آرام کے لیے، استراحت کے لیے تراویح اس لیے کہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک تو اسے عشاء کے ساتھ لایا، اور دوسرا جو اس کے درمیان والا وقفہ تھا اسے صرف ایک جو ہے نا وہ دعا، تراویح کی دعا جو ہے یہ حد تک محدود کر لیا۔ وقفہ ہمارا اتنا سارا ہوتا ہے جتنا وہ دعا پڑھنے میں لگتا ہے۔ تو یہ ہم نے وہ ساری جو اس کی فقہی ضرورتیں تھیں وہ تو پوری کر دی، لیکن وہ جو اس کی اصل سپرٹ تھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہمارے اس دور میں آ کے اسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے، ان کی اپنی زندگی میں ہی کافی کام پھیل گیا تھا۔ اب تو تقریباً بہت ساری مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ کچھ خلاصہ بیان کر دیا جائے، کچھ اس طرح تراویح پڑھ لی جائے، اگرچہ کہ یہ تراویح اس طرح پڑھنے کا معاملہ کم ہے، لیکن اس میں اصل جو زور ہے وہ قرآن پر ہے۔